اور چوتھی بات کہ تقوی کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلا کہ تقوی ہے کہ نہیں، تقوی حاصل ہوا ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ نہیں، اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس انسان کو دیکھو کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو قرآن کی روح سے وہ کیا ہے، اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم، شعائر اللہ کا ادب اور احترام کرنا، یہ دل کے متقی ہونے کی اور دل کے تقوی کی علامت ہے۔ علامت بھی بتا دی، پہلے تقوی کا حکم دیا، پھر تقوی کے حصول کا طریقہ بتایا، اور پھر تقوی کی علامت بھی بتا دی کہ اگر دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، جانچنا ہو کہ تقوی ہے کہ زندگی میں کہ نہیں، تو وہ بھی بتا دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ انسان کیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے اور ان کے ادب اور احترام کا کیا مطلب ہے؟ تو شاعر کا معنی نشانی، اسلام کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ہے مسجد، وہ ہے قرآن، وہ ہے اذان، وہ ہے بیت اللہ، وہ ہے رسول اللہ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اگر انسان ان کی تعظیم کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، تو سمجھ لیں اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ادب اور احترام اور تعظیم کرنی ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے کریں، ادب اور احترام کیسے کریں؟ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، اب کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، کس طرح اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام کریں؟ تو فرمایا حدیث شریف میں اس کا جواب دیا کہ 3 کام ایسے ہیں جو تعظیم خداوندی میں داخل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جسم بھی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ 3 کام کرو گے تو ایسا ہے اجر و ثواب وہ ملے گا گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی۔ ایک کیا ہے؟ ایک اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سفید داڑھی والے مسلمان کا ادب اور احترام کرنا۔ آپ بظاہر تو ایک بوڑھے بابے کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، لیکن حدیث شریف کے مطابق یہ تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ ایسا ہے آپ نے اس بوڑھے بابے کا ادب اور احترام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا امام عادل، انصاف، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، مسلمان حکمران، عادل اور انصاف پر قائم رہنے والا، اس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں، اس کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، تو ایسا ہے جس طرح کی یہ بھی تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ فرمایا السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان حکمران ہوتا ہے، جو عدل اور انصاف کرنے والا عادل حکمران ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین میں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حافظ قرآن، حافظ قرآن کا ادب اور احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا ایسا ہے جس طرح کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی۔ تو سب سے پہلے ادب اور احترام، تعظیم کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کا طریقہ کیا؟ طریقہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کا ادب کرو، اور امام عادل کا ادب کرو، اور سفید داڑھی والے مسلمان کا ادب اور احترام کرو۔ یہ تینوں کام حدیث شریف کی روح سے تعظیم خداوندی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کا ادب کیا ہے؟
मुख्तलिफ आदाब हैं, इसमें बड़ी तफसील है। ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए मुखातिबीन अपनी आवाज़ को नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से बुलंद न करना। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ऐसा ना हो कि तुम्हें पता भी न चले और तुम्हारे किए हुए नेक अमाल बर्बाद हो जाएं। अगर रसूलुल्लाह की ताज़ीम नहीं करोगे, अगर बेअदबी का इर्तिकाब करोगे, अगर गुस्ताखी का इर्तिकाब करोगे, तो तुम्हारे नेक आमाल ख़त्म हो जाएंगे और ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आपकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं करना। और इसी तरह एक अदब पहले भी कई बार बताया कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो सुनने वालों पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना, ये पहली मर्तबा जब सुने आप मजलिस में तो आप पर वाजिब है। जब आप सुने मोहम्मद तो जवाब में क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी कहने वाला हो, कोई भी मजलिस हो, कोई भी महफिल हो, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो सुनने वालों पर पहली मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है? वाजिब है। और फिर उसके बाद पढ़ें तो अच्छी बात है, मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन पहली मर्तबा तो वाजिब है। ये हुई रसूलुल्लाह की ताज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह बैतुल्लाह का अदब, बैतुल्लाह का अदब, बैतुल्लाह का अदब क्या है? फरमाया कि पूरे रुई ज़मीन पर गुनाह का इरादा करो तो सिर्फ इरादा करने पर आपका गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक आप बिलफ़ेल उस गुनाह को करेंगे नहीं। वैसे आपने ज़हन में मंसूबा बनाया, मैं फ़लाँ गुनाह करूँगा, चोरी करूँगा, डाका डालूँगा, रिश्वत लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जब तक किया नहीं है तो आपके ज़िम्मे गुनाह नहीं लिखा जाता। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ के बारे में फरमाया वमन युरिद, जो इरादा भी करे, जो दिल में भी सोचे बैतुल्लाह में गुनाह करने का, वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, अगर बैतुल्लाह की हुदूद में गुनाह का इरादा भी करोगे हम तुम्हें दर्दनाक अजाब चखाएंगे। तो पूरी रुई ज़मीन पर जब तक गुनाह करोगे नहीं लिखा जाएगा। आपके ज़हन में ख्यालात आते हैं, मंसूबे आते हैं, नक्शे आते हैं, गुनाहों की सूरतें आती हैं, नहीं लिखा जाता। लेकिन वहाँ पर वो मुअज़्ज़ज़ और मुबारक जगह है कि वहाँ पर अगर गलत काम का इरादा भी करोगे तो वो वहाँ पर वो भी गुनाह है, और छोटा मोटा गुनाह नहीं बल्कि नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं दर्दनाक अज़ाब तुम्हें चखाएंगे। तो बैतुल्लाह की हुदूद में गुनाह का तसव्वुर करना ये भी गुनाह। तो वहाँ पर अपने आप को गुनाहों से बचाना और वहाँ पर ताज़ीम का ख्याल करना। इसी तरह कुरान का अदब, कुरान का अदब क्या है? वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, जब कुरान की तिलावत हो रही हो, आपने क्या करना है? फ़स्तमिऊ लहू, आपने गौर से सुनना है, आपने गौर से सुनना है। व अनसितू, और आपने खामोश रहना है। आपने गौर से सुनना है कुरान और आपने खामोश रहना है। तो ये कुरान का अदब। और अगर उधर कुरान की तिलावत हो रही है, चाहे नमाज में हो या किसी और उन्वान से, तरावी में हो या वैसे किसी तरीके से तिलावत हो रही हो, और आप अपनी गपशप में मसरूफ़ रहें, तो ये मुसलमानों का शेवा नहीं, बल्कि कुरान कहता है 24वां पारा सूरह हामीम सजदा 3रा रुकू, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, काफिर लोग कहते हैं कि आप कुरान न सुने, वलग़ौ फ़ीही, और अपना शोर शराबा करो, लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा हो जाए, तुम्हारे नारे, तुम्हारी शोर शराबा ये ज़्यादा हो जाए और कुरान की आवाज़ दब जाए। तो अगर आप मस्जिद के करीब से गुज़र रहे हैं, गाड़ी में गुज़र रहे हैं, और आपने
کچھ لگا رکھا ہے اور نہ آپ کو مسجد کا خیال اور نہ آپ کو قرآن کا خیال، نہ نماز کا خیال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تقوی سے خالی ہے، دل میں خوف خدا کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں تقوی ہوتا، دل میں خوف خدا ہوتا تو کم از کم مسجد سے تو گزرتے ہوئے اپنی بیہودہ اور منکرات کو بند کرتے اور مسجد کا احترام کرتے، اور نماز ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کا تو ادب اور احترام کرتے، لیکن نہ مسجد کا احترام، نہ نماز کا احترام، نہ قرآن کی تلاوت سننے کا ادب اور احترام، کچھ بھی نہیں، اور ہیں مسلمان۔ تو رسول اللہ کا ادب، مسجد کا ادب اور بیت اللہ کا ادب اور رجال اللہ کا ادب، رجال اللہ کا ادب، نیک لوگوں کا ادب، ان کی تعظیم۔ صرف دو گناہ ایسے ہیں جن پر ایک سخت وعید آتی ہے، ایک قرآن میں، ایک حدیث میں۔ نماز چھوڑو، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روزہ نہ رکھو، سزا ملے گی، جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زکوٰۃ نہ دو، صاحب نصاب ہو، حج نہ کرو، یا کوئی بھی گناہ کرو، قتل کرو، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں کرو، سزا ضرور ملے گی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صرف ایک گناہ ہے قرآن کریم میں، دوسرا حدیث میں، کہ جس کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ کرو گے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وعید اور یہ سزا کسی اور گناہ پر نہیں۔ اور اس سے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جو انسان سود کھائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، قیامت کے دن اعلان جنگ ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ ایمان والے نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ کفار کریں گے، لہٰذا یہ انسان ایمان لے کر قیامت کے دن نہیں جا سکتا، یہ اپنے ہاتھ ایمان سے دھو کر قبر میں جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، تقریباً اس میں معاشرہ ملوث ہے۔ کسی کو ضرورت ہو تو خود معلومات کر لیں کون کون سی چیزیں سود میں آتی ہیں۔ جو دوسری بات ہمارے موضوع کے متعلق فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث شریف میں فرمایا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ، جو میرے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، اس کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے تقوی کی علامت یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہو، اور شاعر اللہ میں بیت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ ہے، اور کتاب اللہ ہے، اور رجال اللہ ہے۔ تو یا ایھا الذین وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی ان کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیتے ہیں، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان